الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ہم سب ایصال ثواب کے لیے ہی حاضر ہوئے ہیں۔ یہ میں پیر سید عبدالہادی شاہ صاحب محترم، ان کے پاس بیٹھا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، اور جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں وہ ہیں پیر سید نصیر اللہ شاہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے اوصاف عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آل نبی اولاد علی ہیں، سید ہیں۔ دوسری یہ کہ وہ قرآن شریف کے حافظ بھی ہیں۔ پنتالیس مسئلے سنا، 45 مرتبہ 45 مسئلے جناب آپ رہنے ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہماری آنکھوں سے ضرور اوجل ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس سلام پہنچ گئے ہیں۔ دنیا میں رحمت کسی نے نہیں، سب نے جانا۔ جو بھی زمین پر ہے، جو بھی سب پانی ہے، کسی نے نہیں۔ عجیب سی دو تین باتیں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ موت جو ہے ہم موت سے ڈرتے بہت ہیں اور ڈرنا چاہیے، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں تحفۃ المومن الموت، مومن کا بندہ بیمار ہو جاتا ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، نہ وہ بیماریاں ہم سے دور ہوتی ہیں، نہ مشکلات دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور نہیں ہوتی ہیں، موت کے آنے سے سب دور ہوتی ہیں۔ یہ جس کے آنے سے بیماریاں ختم ہو، جس کے آنے سے پریشانیاں اور مشکلات سب ختم ہو گئی، وہ تحفہ نہیں تو اور کیا، وہ تحفہ نہیں تو اور کیا بھائی۔ تو پتہ چل گیا کہ تحفۃ المومن الموت جو حضور کی پاک بے خطا زبان سے، نورانی زبان سے نکلا ہے نا، وہ جان سے سنتے جائیں، تھوڑی سی باتیں ہے کرنی ہیں۔ موت جب آتی ہے تو سارے پاس کھڑے ہوتے ہیں، باپ بھائی بیٹا ساتھی دوست احباب سب کھڑے ہیں، آنسوں بہا رہے ہیں، آنکھوں سے کچھ نہیں کر سکتا۔ جانے والا سب کے سامنے جا رہا ہے، کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ قربان کا نبی کریم علیہ السلام تھے، حضور نے ہماری دستگیری فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا اب یہ جانے والا جو ہے نا، اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھو، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس پر موت آ رہی ہے اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھو، اسے نہ کہو کہ تو کلمہ پڑھ، وہ پتہ نہیں موت کی کس تلخی میں ہے،
تو جو پاس کھڑے ہیں وہ کلمہ شریف پڑھیں تاکہ اس کا دھیان کلمے کی طرف ہو جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے، تو پھر بات یہ ہو جائے گی من کان آخر کلامہ لا الہ الا الجنہ، وہ آدمی جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ بشک سبحان اللہ۔ آخری بات جس کی یہ ہو گئی نا کہ اس کے منہ سے کلمہ شریف جو ہے اس کا اظہار ہو گیا، وہ آدمی کیا ہے جنت میں چلا جائے۔ پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بڑے غمخوار ہیں، بڑے مہربان ہیں، انتہائی مہربانی کی ایسے وقت میں جب کوئی نہیں کام آ سکتا وہ کام آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب رہی یہ بات کہ موت سب کو آنی ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہمت والے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے کہا عجب ربا کا، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ادھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ کہا، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور تھپڑ مارا۔ فلطم موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کو تمانچہ مارا۔ ہم سب اسرائیل سے ڈرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمانچہ مارا، اسرائیل علیہ السلام نے بات نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ مان لیا آپ نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، معجزے والے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن میں بھی معمولی آدمی نہیں، سرکاری آدمی ہوں، محکمہ موت کا افسر ہوں، محکمہ موت کا افسر ہوں، محتاط میرے فرشتے کام کرتے ہیں، آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، تمانچہ مار دیا۔ بات نہیں کی حضرت اسرائیل نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لطم موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے تمانچہ مارا، فقع عینہ، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ کس کی آنکھ ضائع ہو گئی؟ اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ بات میں تھوڑی سی کر لوں پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ اسرائیل فرشتہ ہے یا نہیں؟ میرے نال بولو، فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتہ جو نور سے بنا ہوا ہے انسانی بشری لباس میں آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے تمانچہ مارنے سے بشری تقاضا بھی جاری ہو گیا، بشری تقاضا بھی جاری ہو گیا، لیکن ان کی نورانیت اصلیہ میں فرق نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ بشری تقاضا بھی جاری ہو گیا لیکن ان کی نورانیت اصلیہ میں فرق نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام اللہ کے فضل سے نور ہیں، بشری لباس میں ضرور تشریف لائے، بشری تقاضے بھی جاری ہوئے، لیکن اس سے ان کی نورانیت اصلیہ میں فرق نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ مولانا ہیں، بہاول پور کے علاقے کے تھے، ان کا نام ہے محمد یار، بڑے عالم، حضور کے بڑے عاشق تھے، فاضل آدمی تھے بڑے۔ انہوں نے ایک شعر کہا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا۔ حضور لباس آدمی میں آئے ہیں، لوگوں نے آکھیا ساڑھے ورگا بندہ ہی ہے۔ لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے،
مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے، اور محمد یار کے دل کی تمنا بن کے نکلیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ ضائع ہوگی، کوئی بات نہیں کی، واپس اللہ کی بارگاہ میں، واپس اللہ کی بارگاہ میں۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ارسلتنی الی عبد لک لا یرید الموت، یا اللہ تو نے مجھے ایسے اپنے بندے کی طرف بھیج دیا جس کا مرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ارسلتنی الی عبد لک لا یرید الموت، وہ تو مرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ مارا تماچا آنکھ ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ہی تماچا مار دیا، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا۔ اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جا میرے بندے کے پاس، اس سے یہ کہنا کہ ذا یدا کا علی متن ثور، اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پر رکھو، اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں اتنے سال اور زندہ رہ دو۔ سبحان اللہ۔ مزہ تو ہے یار۔ اس وقت ایک حدیث میں بھی ہے کہ دنیا میں رہنے کا کسی کو اختیار نہیں، رہنے کا یا جانے کا، سوا انبیاء کرام علیہ السلام۔ اللہ کا نبی رہنا نہ چاہے تو رہے، جانا چاہے تو جائے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی عزت ان کی عظمت اپنے مقام پر بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ عقیدت اور نیاز مندی اللہ عطا فرمائے۔ باقی رہا یہ مسئلہ جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کا مسئلہ، یہ جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کا ثواب بھی کوئی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ حدیثیں تو بہت ہیں، بخاری جو بڑی حدیثیں ہیں، لیکن میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ عاص بن وائل یہ غیر مسلم تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام ہشام تھا اور دوسرے کا نام تھا عمر بن العاص، اور یہ دونوں مسلمان مجاہد تھے، انہوں نے مصر فتح کیا، بڑا کچھ کیا۔ عاص بن وائل جو تھا یہ غیر مسلم تھا، مرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کر دیں، 100 غلام آزاد کرنا۔ ہشام جو تھے انہوں نے 50 غلام ان کے حصے کے آتے تھے، 2 بھائی تھے، انہوں نے کہا چلو باپ کہہ گیا رات کو 50 غلام آزاد کر دیں۔ جناب عمر جو تھے انہوں نے کہا میرے حصے کے 50 غلام آتے ہیں، آزاد کروں گا، لیکن پہلے حضور سے پوچھوں گا، پہلے حضور سے پوچھوں گا، اگر حضور نے مجھے اجازت دی تو آزاد کر دوں گا، ورنہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ حضور کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرا باپ جانتے ہیں آپ غیر مسلم تھا، مر گیا، وہ 100 غلاموں کی وصیت کر گیا، میرے حصے میں 50 آتے ہیں، اگر آپ فرمائیں تو میں آزاد کر دیتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لو کان مسلمن، اگر وہ مسلمان ہوتا، اگر تمہارا باپ عاص مسلم ہوتا، لو کان مسلمن،
فآتقتم عنہ، تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، اور تصدقتم عنہ، یا اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے، اور حججتم عنہ، یا اس کی طرف سے حج کرتے، بلغہ ذالک، اس کو اس کا ثواب پہنچتا۔ لو کان مسلمان، اگر وہ مسلمان ہوتا۔ محدثین جو شارحین حدیث ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ کسی میت کو ثواب پہنچنے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اگر مسلمان ہوگا تو پھر اس کو ثواب پہنچے گا، اور اگر وہ مرنے والا غیر مسلم ہے تو اس کو حج وغیرہ کا ثواب بھی نہیں پہنچتا۔ ہم مسلمان اہل سنت بریلوی مسلک کے، ہم جانے والے کو پیچھے سے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ہم اپنے جانے والوں کے بارے میں یہ پکا خیال رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ ہم ان کے بارے میں یہ خیال پکا رکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اور حضور فرماتے ہیں لو کانا مسلمان، اگر مسلمان ہو تو ثواب پہنچے گا۔ یہ ہمارے جانے والے مسلمان ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ان کو جو ہم پیش کریں گے ان کو ثواب پہنچے گا۔ تو یہ جو ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کا ثواب جو ہے وہ اس کو پہنچے گا۔ اور حدیث ایک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، حضور نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ حضور کی نگاہوں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، اور کتنی مٹی کتنا سب کچھ ہے، لیکن حضور کی نگاہیں، اور کوئی بڑی بات بھی نہیں جس کے بارے میں بچنا مشکل تھا۔ فرمایا کیا تھا؟ ایک جھوٹ وغیرہ بولتا، بد اخلاق، اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس واسطے ان کو عذاب ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک کھجور کی ٹہنی لاؤ۔ کھجور کی ٹہنی لائی گئی تازہ سبز، اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ ایک پر رکھ دیا، دوسرا حصہ دوسرے پر رکھ دیا۔ فرمایا جب تک یہ تر و تازہ ہیں، تر و تازہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اور تسبیح کا ثواب اس میت کو پہنچتا رہے گا۔ تو پتہ چل گیا کہ تسبیح اگر درخت کی ٹہنیاں پڑھیں اس کا ثواب میت کو ہو سکتا ہے، تو پھر قرآن کا درجہ تو بہت زیادہ ہے۔ تسبیح کا درجہ اپنے مقام پر، لیکن قرآن شریف کا درجہ اپنے مقام پر، تو قرآن کا درجہ تو بہت زیادہ ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ والے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ سارے ہی اللہ والے ہی ہیں میاں۔ ان کو بعد میں جو قرآن شریف پڑھ کے یا صدقہ خیرات کر کے یا کلمہ شریف پڑھ کے اس کو ثواب پیش کرتے ہیں تو اس کو وہ ثواب پہنچتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے کہا یار کیا بات ہے آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں دنیا سے جا چکی ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ آدمی جس کے ساتھ اس نے بات کی، اس کے پاس کلمہ شریف اپنے لیے پڑھا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پتہ نہیں مرنے کے بعد کوئی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، وہ اپنے لیے خود پڑھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ کلمہ شریف اس مائی کے روح کو پیش کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ بالکل ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میری ماں اب آرام میں ہے۔ سبحان اللہ۔
میری ماں اب آرام میں ہے۔ پتہ چلا کہ میت جو ہوتا ہے اس کو ثواب پہنچتا ہے جب کہ وہ مسلمان ہے، اگر غیر مسلم ہے تو اس کو ثواب نہیں۔